بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے اردو 12ویں جماعت کی نظم نمبر 3 میں روزے سے ہوں کی تشریح اور فنی محاسن و ثناء بدائے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ نظم میں روزے سے ہوں، نظم کا مرکزی خیال اور خلاصہ۔ پہلے نظم کا خلاصہ، اس نظم میں شاعر نے روزے کے دوران پیدا ہونے والے عام حالات کو طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ روزے کی حالت میں اپنی بھوک، پیاس اور جسمانی کمزوری کو مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ سننے یا پڑھنے والے کو ہنسی آئے۔ نظم میں شاعر نے روزے کی وجہ سے اپنے اندر کی بے چینی اور کھانے پینے کی خواہش کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جیسے ہر کھانے پینے والی چیز انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ وہ اپنے ارد گرد ہونے والے کاموں سے چڑ جاتے ہیں اور ہر بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ مثال کے طور پر جب انہیں کوئی کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یا کوئی چیز کھانے کو دی جاتی ہے تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، یار کیا بات کر رہے ہو، میں روزے سے ہوں۔ اب اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ روزے کا مقصد محض بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ اس میں صبر اور برداشت کا امتحان بھی ہوتا ہے، لیکن شاعر نے اس امتحان کو ایک ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا ہے جس سے نہ صرف روزے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ جڑے عام انسانی جذبات اور کمزوریوں کا بھی اعتراف کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، سامعین، جو اردو پروفیسر یوٹیوب چینل پر نئے ویورز ہیں ان سے میری التماس ہے کہ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والے نئے لیکچر کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر لازمی کیجئے گا، شیئر، لائک اور اسی طرح کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ نظم میں روزے سے ہوں، مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار، مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار، میں روزے سے ہوں، نہ ہو جائے تجھ سے بھی تکرار، میں روزے سے ہوں، ہر کسی سے کرب کا اظہار، میں روزے سے ہوں، دو کسی اخبار کو یہ تار، میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر، مجھ کو ڈالو موتیوں کے ہار، میں روزے سے ہوں، میں نے ہر فائل کی دمچی پر یہ مصرع لکھ دیا، کام ہو سکتا نہیں سرکار، میں روزے سے ہوں۔ ان 4 اشعار کا مفہوم، شاعر روزے کی وجہ سے کسی بھی قسم کی گفتگو سے پرہیز کر رہا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اگر اس نے بات کی تو لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ یہاں وہ روزے کو اپنی کمزوری اور چڑچڑا پن کی ڈھال بنا کر پیش کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ روزہ اسے صبر اور تحمل سکھائے۔ اس سے اگلے شعر میں روزے دار شخص اپنے روزے کی تکلیف کو نیکی کے بجائے ایک مصیبت کے طور پر پیش کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی یہ تکلیف پورے شہر میں مشہور ہو جائے۔ وہ اپنی اس قربانی کا ڈنڈورا پیٹنا چاہتا ہے۔ اگلے شعر میں روزے دار شخص اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ اپنے روزے کو دوسرے لوگوں پر احسان سمجھ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی اس قربانی پر اسے ہار پہنائیں اور اس کی عزت کریں۔ آخری شعر میں شاعر نے روزے کی آڑ میں اپنے کام سے جی چرانے اور سستی کا ایک دلچسپ بہانہ پیش کیا ہے۔ اس نے اس کام کی فائلوں پر، اپنے کام کی فائلوں پر یہ جملہ لکھ دیا ہے تاکہ کوئی بھی اس سے کام کی توقع نہ رکھے۔ ہر آنے والا کیا ہے وہ سمجھے
کہ صاحب جو ہیں وہ روزے میں ہیں، افسر صاحب روزے میں ہیں، روزے سے ہیں، اس لیے یہ آج کام نہیں کریں گے، اور پہلی فائل پر اس نے لکھ رکھا ہوتا ہے۔ ان 4 اشعار کی تشریح اس نظمیہ جز میں طنزیہ انداز نمایاں ہے۔ عام طور پر روزہ صبر، خاموشی اور تحمل کی تلقین کرتا ہے تاکہ انسان بری باتوں اور جھگڑوں سے بچ سکے، لیکن یہاں روزے دار شخص خود کو اس قدر کمزور سمجھ رہا ہے کہ اسے یہ یقین ہے کہ ذرا سی بات پر وہ جھگڑا کر بیٹھے گا۔ یہ ایک ایسے شخص کا رویہ ہے جو اپنی غلطی کا الزام روزے پر ڈال رہا ہے۔ روزے کا اصل مقصد انسان کو برائیوں سے دور کرنا ہے، لیکن یہاں روزے کا جواز پیش کر کے جھگڑے سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ایک مزاحیہ تضاد ہے۔ روزے کا یہ مقصد کہ انسان تقوی اختیار کرے، اس کی عکاسی ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر سے کی ہے۔ اس شعر سے ہوتی ہے عکاسی: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ شعر اگرچہ براہ راست روزے سے متعلق نہیں، مگر اس کا پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا کام جیسے دیدہ ور پیدا ہونا وقت، صبر اور ریاضت مانگتا ہے۔ روزہ بھی ایک ریاضت ہے جو انسان کو صبر اور تقوی سکھاتی ہے۔ دوسرا شعر بھی انتہائی طنزیہ ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خفیہ طور پر کی جاتی ہے، لیکن یہاں روزے دار شخص چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کی تکلیف سے آگاہ ہو۔ وہ اس بات کا پرچار کرنا چاہتا ہے کہ روزہ رکھ کر اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اخبار کو تار دینے کا مطلب ہے کہ یہ خبر ملک بھر میں شائع ہونی چاہیے تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ اس نے کتنا صبر کیا۔ یہ ریاکاری اور دکھاوے کی انتہا ہے جو روزہ جیسی خالص عبادت کی روح کے منافی ہے۔ ریاکاری کی مذمت شاعروں نے مختلف انداز میں کی ہے۔ یہ شعر اسی مفہوم کی عکاسی کرتا ہے: ہم نے خود کو کر دیا اس بت کے آگے سربسر، ہم نے خود کو کر دیا اس بت کے آگے سربسر، جس نے بھیجا ہے ہمیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ شعر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم ظاہری دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اصل مقصد اللہ کی رضا کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح دکھاوے کا روزہ بھی اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ روزے دار شخص اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ اپنے روزے کو دوسرے لوگوں پر احسان سمجھ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس قربانی پر اسے ہار پہنائیں اور اس کی عزت کریں۔ یہ شعر نظم کا سب سے بڑا طنز ہے۔ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں۔ یہاں شخص کا یہ دعویٰ کہ اس نے روزہ رکھ کر لوگوں پر احسان کیا ہے ایک انتہائی مضحکہ خیز بات ہے، ہنسی مزاح والی بات ہے۔ اس کا یہ احسان اور نیکی کو چھپانے کے متعلق کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطالبہ کہ اسے ہار پہنائے جائیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے روزے کو ایک اعزازی عمل سمجھتا ہے جس کی اسے عوامی طور پر پذیرائی ملنی چاہیے۔ احسان اور نیکی کو چھپانے کے متعلق کہا جاتا ہے: تاریکیوں میں رکھ دیا اجالا لیا، تاریکیوں میں رکھ دیا اجالا کر لیا، اپنے دل کی چاہ کو پرایا کر لیا۔ یہ شعر اگرچہ براہ راست نیکیوں سے متعلق نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی اچھی باتوں کو چھپا کر ہی اپنی اصلیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کے برعکس سید ضمیر جعفری کی نظم کا کردار اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹتا پھرتا ہے۔ شعر ایک ایسے شخص کی عکاسی کرتا ہے
جو روزے کو اپنی ذمہ داریوں سے فرار کا ذریعہ بناتا ہے۔ عام طور پر روزہ ہمیں صبر، زیادہ صبر اور استقامت سکھاتا ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر نبھا سکیں، مگر یہاں روزے کو کام نہ کرنے کا ایک مستقل جواز بنا لیا گیا ہے۔ ہر فاعل کی دمچی پر یہ مصرع لکھ دیا میں مبالغہ اور طنز دونوں شامل ہیں۔ یہ رویہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ روزے کا مقصد بندگی کے بجائے صرف ایک عذر بن گیا ہے۔ دوسروں کو محفوظ رکھنے کی تعلیم، صحیح بخاری۔ یہ رویہ جو چوری اور سستی کی طرف مائل ہے، اسے علامہ اقبال نے خودی کی مخالف قوتوں میں شمار کیا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کے مطابق انسان کا مقام اس کے عمل سے بنتا ہے، اور روزہ بھی ایک عمل ہے جس کا مقصد زندگی کی ہر ذمہ داری کو بہتر انداز میں نبھانا ہے۔ اس کے برعکس اس شعر کا مرکزی کردار روزہ رکھ کر کام سے بھاگ رہا ہے۔ ان چاروں اشعار کے فنی محاسن اور ثنائے تکرار لفظی یعنی ردیف، اس شعر کی سب سے نمایاں خصوصیت ردیف میں روزے سے ہوں ہے۔ یہ بار بار استعمال ہونے والی ردیف طنزیہ انداز کو مزید تقویت دیتی ہے۔ ہر شعر میں اسی جملے کا استعمال کر کے شاعر نے روزے کی آڑ میں چھپے ہوئے مختلف رویوں کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ مزاح اور طنز، پوری نظم مزاحیہ اور طنزیہ ہے۔ شاعر نے روزے کے تقدس کو نہیں بلکہ اس شخص کے منافقانہ رویے کو نشانہ بنایا ہے جو روزے کو اپنی بڑائی اور دوسروں پر احسان جتانے کا ذریعہ بناتا ہے۔ تضاد، صنعت تضاد، شاعر نے روزے کے اصلی مقصد صبر، شکر، خاموشی اور اس شخص کے رویے، چڑچڑا پن، احسان جتانا، شہرت کا بھوکا ہونا کے درمیان ایک واضح تضاد پیدا کر کے مزاح پیدا کیا ہے۔ تشبیہ و استعارہ، موتیوں کا ہار استعارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ روزے دار اپنی نیکی کا بدلہ دنیاوی عزت اور پذیرائی کی صورت میں چاہتا ہے۔ اگلے 3 اشعار ہیں اسی نظم کے۔ اے میری بیوی میرے رستے سے کچھ کترا کے چل، اے میرے بچوں ذرا ہوشیار میں روزے سے ہوں، شام کو بہر زیارت آ تو سکتا ہوں مگر نوٹ کر لیں دوست رشتہ دار میں روزے سے ہوں۔ تو یہ کہتا ہے بلحن تر کوئی تازہ غزل، میں یہ کہتا ہوں کہ برخوردار میں روزے سے ہوں۔ ان 3 اشعار کا مفہوم، ان اشعار میں روزے دار اپنے گھر والوں پر اپنی چڑچڑاہٹ اور بدمزاجی کا اظہار کر رہا ہے اور انہیں خود سے دور رہنے کا کہہ رہا ہے۔ وہ روزے کی وجہ سے خود کو ایک ایسی خطرناک حالت میں محسوس کر رہا ہے کہ اس سے کسی بھی وقت بدتمیزی یا لڑائی ہو سکتی ہے۔ روزے دار شخص دوستوں اور رشتہ داروں کی محفل میں جانا چاہتا ہے، لیکن انہیں پہلے سے خبردار کر رہا ہے کہ وہ روزے سے ہے تاکہ اس کے روزے کا نوٹس لیا جائے اور اس کی خاطر تواضع کی جائے۔ جب کوئی دوست یا شاگرد اس سے کوئی نئی غزل سنانے کی فرمائش کرتا ہے تو وہ اس کا بھی جواب روزے کا بہانہ بنا کر دیتا ہے۔ یہاں وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی روزے کی وجہ سے محدود کر رہا ہے۔ شاعر ان تمام خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ ان تینوں اشعار کی تشریح، ان تینوں اشعار میں پہلا شعر جو ہے، یہ شعر بھی ریاکاری اور دکھاوے کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ روزے کو ایک عوامی اعلان بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے
اور اس کی عبادت کرے، مگر یہاں اس کا مقصد لوگوں کی محفل میں اپنی بزرگی کا اعلان کرنا ہے۔ نوٹ کر لیں کہ جملہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ اس بات کا پورا یقین دلاتا ہے کہ لوگ اس قربانی کو یاد رکھیں۔ نیکی کے دکھاوے اور ریاکاری کے بارے میں صوفی شعراء نے بہت کہا ہے۔ اس حوالے سے خواجہ میر درد کا یہ شعر دیکھیے: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ورنہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتے ہی ہیں۔ نظم کا کردار اس کے برعکس روزے کو دوسروں سے حسن سلوک کی بجائے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ یہ شعر نظم کے مزاح اور طنز کو ایک نئی جہت دیتا ہے۔ فنکار کی زندگی میں اس کی تخلیقی صلاحیتیں، اس کے الفاظ اور اس کا ہنر اس کی پہچان ہوتے ہیں، لیکن اس شعر میں روزے دار اپنے فن کو بھی پست پشت ڈال رہا ہے کہ اس کے مطابق روزہ اتنا مشکل عمل ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا کوئی نیا خیال یا غزل پیش نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا مبالغہ ہے کہ جو روزے کو محض ایک بھوک اور پیاس کی حالت کے طور پر پیش کرتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ روزہ انسان کی اندرونی طاقت کو مضبوط کرتا ہے۔ روزے کی وجہ سے تخلیقی صلاحیتوں میں کمی کا بہانہ، اس کے برعکس فیض احمد فیض کا یہ شعر ہے: اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یہ شعر انسان کو مختلف صورت میں بھی زندگی کو مکمل طور پر جینے کا پیغام دیتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بھی تخلیقی صلاحیتوں کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے برعکس نظم کا کردار روزہ رکھ کر ہر طرح کی تخلیقی سرگرمی سے منہ موڑ رہا ہے۔ ان اشعار میں سید ضمیر جعفری نے نہایت ہوشیاری سے ایک ایسے کردار کو پیش کیا ہے جو روزے کی باطنی حقیقت کو نظر انداز کر کے صرف اس کے ظاہری پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے اور اس کا استعمال اپنی ذات کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ان اشعار کے فنی محاسن و صنائع: مبالغہ۔ پہلے شعر میں مبالغہ، شاعر نے کام سے بچنے کے لیے یہ مبالغہ کیا ہے کہ اس نے ہر فاعل پر یہ مصرع لکھ دیا ہے۔ حقیقت میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس مبالغے نے مزاح پیدا کیا ہے۔ یہ شعر نمبر 4 میں یہ صنعت پائی جاتی ہے، مبالغہ۔ شعر نمبر 5 میں کنایا، کام ہو سکتا نہیں، یہ بھی اسی شعر نمبر 4 میں کنایا استعمال ہوا۔ کام ہو سکتا نہیں دراصل اس شخص کے سست رویہ اور کام چوری کی طرف کنایا ہے جسے وہ روزے کا نام دے کر چھپا رہا ہے۔ مبالغہ: اس شعر میں روزے کی وجہ سے چڑچڑے پن کا اس قدر مبالغہ کیا گیا ہے کہ شاعر اپنے گھر والوں کو بھی اپنے سے دور رہنے کا کہہ رہا ہے۔ کنایا: کترا کے چل اور ہوشیار، ایسے الفاظ ایک کنایا ہیں جو روزے دار کے بد مزاج اور غصے والے رویے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تضاد: یہاں روزے کی اصل روح یعنی صبر اور تحمل اور روزے دار کے رویے چڑچڑاپن اور غصہ کے درمیان ایک واضح تضاد پایا جاتا ہے جو مزاح کو بڑھا رہا ہے۔ کنایا: یہاں شاعر نے روزے کی وجہ سے اپنی تخلیقی صلاحیتوں میں کمی کا کنایا دیا ہے، یعنی روزہ رکھ کر وہ اتنا تھک گیا ہے کہ وہ غزل کہنے جیسے تخلیقی کام بھی نہیں کر سکتا۔ مخاطبانہ انداز: اس شعر میں شاعر براہ راست اپنے مخاطب یعنی بظاہر ایک شاگرد یا دوست سے مخاطب ہے، اس سے نظم میں ایک خاص قسم کا لہجہ اور تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر
YouTube چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے. شکریہ. اللہ حافظ.